ایک اور چیز پہلے بھی جو کل بات ہوئی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو نہیں سکتا جب تک دل میں سچی ہمدردی کسی کی اور انتہا درجے کی خیرخواہی نہ ہو. جب تک آپ دوسرے کے بارے میں کنسرن نہیں ہیں، ہمدرد نہیں ہیں، آپ اس کے غلط کام پر دکھ نہیں محسوس کر رہے، کتنا جتنا اپنے لیے آپ کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ لعلک باخع نفسک، کس پر؟ علی آثارہم، وائی ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا دکھ ہے ہمارے دل میں کسی کے اندر بھی لوگوں کا کہ یہ نہیں مان رہے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ان کا بنے گا کیا؟ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، مجھے تو انہیں مصیبت میں نہیں پڑنے دینا، اس لیے میں نے ان سے یہ غلط کام چھڑانا ہے. اس ہمدردی کے ساتھ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ آپ کی بات نہ مانے، اور اس کے لیے لمبا صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ آپ کے دشمن کم تھے اور دوست زیادہ تھے. ہم جب دین کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کرنے لگتے ہیں، نہی عن المنکر کرنے لگتے ہیں، دشمن زیادہ کر لیتے ہیں اور دوست کم، وہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جس انسان کو بھی آپ نے کوئی اچھی بات بتانی اور اس کی غلطی چھڑانی ہے تو سب سے پہلے تو اپنی اندر کی اصلاح کرنی ہے کہ مجھے اس سے نفرت نہیں کرنی، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے اس سے کوئی انتقام نہیں لینا، مجھے اس کی ہمدردی کرنی ہے اس طرح کی کہ یہ تکلیف میں نہ پڑے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ درست کرنی ہوگی. چلیے تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت امام احمد حضرت ابن عمر کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے اذا ظن الناس بالدینار والدرہم وتبايعوا بالعینة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. جب لوگ دینار اور درہم میں بخل سے کام لینے لگیں، یعنی انفاق نہ کریں اور بیع عینہ کے طریقوں پر لین دین کرنے لگیں. بیع عینہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز، یہ نیچے لکھا ہوا حاشیے میں، کوئی چیز مقرر قیمت پر میعاد مقررہ کے وعدے پر اس شرط کے ساتھ فروخت کی جائے کہ مقرر میعاد کے بعد بیچنے والا اس سے کم قیمت پر اسے واپس خرید لے گا. یعنی اگر وہ ٹائم لمٹ کو میٹ نہیں کیا تو پھر اسے واپس لینا ہوگا سودا، کس پر؟ کم قیمت پر. ظاہر ہے یہ ایک قسم کا سود ہے اور بیع عینہ سود سے بچنے کا ہیلا. یہود عموماً اس قسم کا کاروبار کیا کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ محرمات الہیہ کو ہیلوں کے ذریعے حلال کر لیا جائے، اور یہ سراسر بے ایمانی ہے، رضا الہی اور منشا خداوندی کے خلاف ہے. تو لوگ جب اس قسم کا بزنس کرنے لگے اور بیلوں کی دموں کے پیچھے ہی لگے رہیں، یعنی کھیتی باڑی کرنے پر ہی راضی ہو جائیں، مراد اس سے کیا کہ صرف اپنی جاب، اپنا کام کاروبار، اپنا بزنس، اپنی زراعت اور بس، اور جہاد ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بلا اتارے گا. یعنی اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی کوشش نہ کرے، کوئی بھی وقت نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر کیا اتارے گا؟ بلا اتارے گا، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کا شکار ہوں گے. اور جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ بلا ان سے دور نہیں کی جائے گی. جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے. دین کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ریچول سے آگے بڑھ کر دوسروں تک بھی دین نہیں لے جائیں گے، یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں. کیونکہ درہم و دینار میں بخل کرنے لگیں گے، یعنی مال کما کر صرف اپنے تک رکھیں گے، اسے دوسروں پہ خرچ نہیں کریں گے. اور پھر تجارت میں ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ جو سود کے مشابہ ہوں، جن کا نفع سود کے مشابہ ہو. اور اسی طرح اگر فارمنگ کریں گے یا
کھیتی باڑی کا کام کریں گے تو بس اسی میں ہی خوش رہیں گے، اسی کو بہتر سے بہتر بنانے، فصلیں اگانے اور ان کو کاٹنے اور ان سے مزید مال کمانے میں ہی لگے رہیں گے، اور کوئی شعور ان کے اندر نہیں ہوگا، نہ دین سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ ہی دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو پھر ایسے لوگ بظاہر دیندار بھی ہوں تو بھی ان پر مشکلات آئیں گی. کیونکہ ہمارا دین اس لیے نہیں کہ ہم اس کو صرف اپنی ذات کی حد تک رکھ کر انجوائے کریں کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، شکر ہے، میں تو اب جنت میری پکی ہو گئی، یا میں تو نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھے تو جو نماز کے فائدے ہیں وہ مل رہے ہیں، یا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے بڑا سرور ملتا ہے اور میری روزی میں بھی برکت ہو رہی ہے، میرے سارے کام درست ہیں. یعنی دین کو صرف پرسنل اپنے فائدے کے لیے نہیں لیا جا سکتا. دین ہمارا آدھا اپنا ہے اور آدھا کس لیے ہے، یعنی آدھا حصہ دین کا کیا ہے کہ ہم اسے دوسروں تک لے جائیں، اس خیر اور بھلائی کو. اور بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ دین پڑھ بھی لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، یا خود نیک زندگی گزارنے بھی لگتے ہیں، لیکن دوسروں تک نہیں لے جاتے، دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ کام محنت طلب ہوتا ہے، اس میں مشقت لگتی ہے. کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی کوشش، اپنے سارے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انتہا درجے کی کوشش، یعنی فل میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ جتنا کوئی کر سکے ہم. کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو صرف پہلے دو کام کر کے نہیں بات بنے گی جب تک اگلے دو کام بھی نہیں کریں گے. جن لوگوں کا خاص طور پر قرآن مکمل ہو رہا ہے وہ اگر یہ سوچیں کہ بس اب محنت کا وقت گیا، اب آرام کریں گے اور دنیا کے بہت سے کام جو چھوٹے میں وہ کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی ضروری ہیں، لیکن دین کا کام چھوڑ کر، یعنی باہر آگ لگی ہوئی اور ہم اپنے کمرے میں اے سی لگا کے سو جائیں تو یہ تو بات نہیں، اس سے تو نہیں کام چلے گا. کیونکہ اگر آپ نے وہ باہر نکل کے نہیں بچائی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے. ابو داؤد نے اس حدیث کو باسناد حسن روایت کیا ہے، یعنی اوپر والی حدیث کو. حضرت حسن کہتے ہیں قسم خدا کی بیعینہ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. بخت نصر کے عہد کے بعض پیغمبروں نے جب بخت نصر کا عذاب اور ظلم دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو نے ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر دیا ہے جو تجھے پہچانتا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کرتا. انہوں نے خود ریئلائز کر لیا کہ غلطی ہماری اپنی ہے. آپ دیکھیں کہ آج جن قوموں کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں یا جن لوگوں کے خلاف ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ ان کو دین کا پیغام پہنچانے کی کتنی کوششیں کی. وہ ایک لمبا مشکل ترین راستہ ہے نا، اسے تو بہت بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بہت محنت اور بہت سے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اپنا مال جان وقت لگانی پڑتی. کسی سے نفرت کرنا بہت آسان ہے، کسی کی برائیاں یاد کر لیں آپ خود بخود نفرت آ جائے گی، لیکن اس کی ان برائیوں کے باوجود اس سے ہمدردی رکھ کے اس کی اصلاح کی فکر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ کتنے لوگوں کا دل گردہ ہوتا ہے. تو غلطی ہماری اپنی ہے. پہلے دور کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا. کیسے؟ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیا کیا تھا؟ مدینہ میں بڑے بڑے گھر بنا کے رہنے لگ گئے تھے آرام سے، دوسرے ممالک میں پھیل گئے تھے، کہاں کہاں تک جا پہنچے تھے. ان کو اپنی زمین سے پیار نہیں تھا، ان کو اپنے گھر نہیں اچھے لگتے تھے، ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی. وہ کیوں نکلے تھے؟ وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت والے اور یہ سب جہنمی ہیں، ہم اچھے اور یہ برے ہیں. وہ ان کی فکر میں ہی نکلے تھے. جو بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا اس کے مطابق اس میں انہیں کامیابی ہوئی اور وہ خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آج ہم نے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا. اگر ہم دین کا کام کرتے، دین کی دعوت دیتے تو اس سے کیا ہوتا؟ دشمن بھی دوست بن جاتا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جب دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کے آرام کے لیے خود کو تکلیف دیتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیا ہے؟ دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کے فائدے کے لیے خود کو مشقت میں ڈالنا. السلام علیکم. اسی کے بارے میں ایک ایگزامپل، کل ہی ایک ٹی وی پہ رپورٹ آ رہی تھی، تو اس میں کیوبا میں ایک جیل ہے امریکہ میں، گوانتانامو، تو اسی میں کسی بندے نے، کسی مسلم سے، کوئی جیلر تھا وہیں پہ، تو اسی کی اس پہ کسی بندے نے اسلام قبول کر لیا. تو مجھے یہ ایگزامپل میں ایسی کوٹ کری تھی کہ انہی کے ساتھ رہتا ہوا بندہ جو پولیس میں تھا، وہ ان کو دیکھتا تھا لوگوں کو کہ وہ بکس پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو ان کو شاید انہوں نے گائیڈ کرنا شروع کیا، اور وہ جو دشمن تھے، یہودی تھی ظاہر ہے، تو وہ اس بندے نے اسلام قبول کر لیا. کل کی رپورٹ میں تھا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ صرف شیئر کرنے سے اور کسی کو بتانے سے، اس نے ظاہر پوچھا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے اتنا فائدہ ہو گیا ایک بندے کو. یعنی جو ظالم بن کے مسلط ہیں ان کے بھی دل پگھل جاتے ہیں جب آپ اللہ کا پیغام جو رحمت للعالمین کے ذریعے بھیجا گیا تھا وہ آپ ان تک پہنچاتے ہیں. بخت نصر نے ایک مرتبہ حضرت دانیال نبی سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے تمہاری قوم پر مسلط کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا، تیرے بڑے بڑے گناہوں نے اور میری قوم کے ظلم نے جو خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے. یعنی آنے والا ظالم ہے لیکن اس کے ساتھ میری قوم کے گناہ بھی بڑے ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کسی قوم پر کوئی ظالم مسلط ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے بڑے گناہوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہماری بھی کوئی غلطیاں. سارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ باہر والوں. وہ تو ہیں ہی ایسے، وہ تو اللہ نے عذاب کی شکل میں مسلط کیا. ہم اپنا حال سنوارے، اللہ کی رحمت خود بخود ہو جائے گی. ابن ابی دنیا نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالعباد نقمتا امات الاطفال واعقم ارحام النساء فتنزل النقمۃ وليس فيهم مرحوم. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو بچوں کو موت دے دیتا ہے اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں. اس وقت ان پر عذاب اترتا ہے، ان میں ایک شخص بھی رحم کے قابل نہیں ہوتا. مالک بن دینار کے بقول حکمت کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. جو لوگ میری اطاعت کریں گے ان پر بادشاہوں سے رحم کراؤں گا، اور جو میری نافرمانی کریں گے ان پر ان سے عذاب. بس تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو بلکہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ بادشاہوں کو تم پر مہربان کر دے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظالم آپ پر مہربان ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے آگے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. مراسیل الحسن میں ہے، اذا اراد اللہ بقوم خیرا جعل امرهم الى حلمائهم وفیئهم عند سمحائهم واذا اراد اللہ بقوم شرا جعل امرهم الى سفہائهم وفیئهم عند بخلائهم. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اختیارات ان کے سمجھداروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور مال سخاوت کرنے والوں کو دیتا ہے. اور جب کسی قوم کے لیے برائی چاہتا ہے تو شریروں احمقوں کو ان کا سردار بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کو دیتا ہے. پھر وہ ان پہ خرچ نہیں کرتے، وہ کہیں اور بینک بھرتے رہتے ہیں. حضرت امام احمد وغیرہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار تو آسمان پر ہے اور ہم زمین پر، تیرے غضب اور تیری رضامندی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں تم پر اچھے لوگوں کو حاکم اور سردار بناؤں تو یہ میری رضامندی کی علامت ہے، اور شریر بدماشوں کو تم پر حاکم بناؤں تو یہ میری خفگی اور ناراضگی کی نشانی ہے. تو جس قوم پر اللہ ناراض ہو اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ استغفار. ابن ابی دنیا نے حضرت فضیل بن ایاز سے روایت کی ہے، اللہ الی بعض الانبیاء اذا عصانی من یعرفنی سلطت علیہ من لا یعرفنی. بعض پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ مجھے پہچاننے والا جب میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتا.
نیز حضرت ابن عمر سے ایک مرفوع روایت بھی منقول ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے امیروں اور بدکار وزیروں، خائن آوان و انصار، قبیلوں اور جماعتوں کے ظالم سرداروں، چودھریوں اور فاسق و بدکار قراء اور علماء کو جن کی پیشانیاں راہبوں کی سی ہوں گی، اور دل مردار جانوروں سے زیادہ متعفن اور بدبودار، جن میں قسم قسم کی خواہشات موجزن ہوں گی، دنیا میں بھیج نہیں لے گا۔ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خطرناک تاریک فتنے کھڑے کر دے گا جن میں یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اسلام کی زنجیر پارا پارا کر دی جائے گی تاکہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دیتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اشرار کو مسلط کر دے گا، یعنی شریر ترین لوگوں کو، وہ تمہیں بد سے بدتر عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اس وقت اچھے لوگ تمہارے حق میں دعا کریں گے لیکن وہ مقبول نہ ہوگی۔ لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور تمہارے بڑوں کی توقیر و عزت نہیں کریں گے۔ معجم طبرانی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا، زنا کی کثرت ہو جائے گی تو موت عام ہو جائے گی، سود خواری پھیل جائے گی تو ان پر جنون مسلط کر دیا جائے گا، جنون مسلط ہو جائے گا یعنی ذہنی بیماریاں، قتل و غارت گری کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا، لواطت کی کثرت ہو جائے گی یعنی ہومو سیکشوالٹی، تو لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے تو ان کے نیک اعمال اوپر کو نہیں جائیں گے اور ان کی دعاؤں کی سنوائی نہ ہوگی یعنی سنی نہ جائیں گی۔ یہ حدیث ابن ابی دنیا نے بھی حضرت سعید سے روایت کی ہے اور مسند میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں میرے یہاں تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بہت ہی پریشان ہیں۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہ کی اور وضو کر کے فوراً حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ میں حجرے کے کونے سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو، قبل اس کے کہ تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم نصرت و امداد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تم مانگو اور تمہارا سوال رد کر دیا جائے اور تمہیں کچھ نہ دیا جائے۔ حضرت عمر زاہد کا قول ہے کہ تمہاری غفلت اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو اور چشم پوشی کر جاؤ۔ تمہاری غفلت اور اللہ سے روگردانی کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ تم برائی دیکھتے اور منہ موڑ لیتے ہو، اور مخلوق کے ڈر سے جو تمہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو۔ یعنی لوگوں کے ڈر سے جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، انسان اگر اچھی بات بتانا چھوڑ دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں اور بندوں کا ڈر زیادہ ہے۔ انہی کا قول ہے کہ جو شخص مخلوق کے ڈر سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیتا ہے، اس سے اطاعت کی قوت سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کی اولاد اس کے حق کے پدری اور اس کے غلام اس کے حق کے آقائی کا پاس نہیں کرتے، یعنی پھر بچے بھی اس کے اطاعت گزار نہیں ہوتے، فرما بردار نہیں ہوتے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان اپنے بچوں کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور جو چیز خود کو واقعی پسند ہوتی ہے وہ ضرور بچوں کو دینا چاہتا ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں دے رہے، یعنی دین نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے ساتھ ہماری اپنی جو وفاداری ہے وہ بھی بس سرسری ہے۔ یہ بالکل نیچرل بات ہے نا کہ ماں خود بھوکی رہ کے بچوں کو کھلاتی، کیوں؟ کیونکہ اس سے بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، اپنی برداشت کر لے گی، اس کی نہیں دیکھ سکے گی، اس لیے وہ اپنے منہ کا نوالا اس کے منہ میں ڈالتی۔ کیا ہمیں اپنے بچوں کی واقعی آخرت اتنی عزیز ہے؟ ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ وہ جہنم میں گئے تو ان کا بنے گا کیا؟ اگر اس درجے کی پریشانی ہو تو پھر انسان کیا کرے؟ یہ کسی پل چین نہ لے، اور وہ اسے اچھا سمجھے یا برا سمجھے
انہیں انسان بتاتا رہے اور ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے. اور اگر واقعی ہمیں دین سے محبت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے پیاروں کو دین نہ دیں. ہمارا پیار کس سے ظاہر ہوگا؟ کہ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند ہے وہ ہم اس کے لیے بھی پسند کریں جس سے واقعی حقیقی معنوں میں ہم پیار کرتے ہیں. ورنہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو یہ ہماری انہی غفلتوں کے نتیجے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.